بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک کے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ، جن میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے، وہ جادوگرے کی باتوں میں آ کر آئے دن کسی ایسے عاملوں کے پاس پہنچی ہوتی ہیں جن کے پاس جانا میری ذاتی رائے میں سوائے ان کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پر جادو وغیرہ کے اثرات ہیں تو ان کو قرآنی آیات کی مدد سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک کو اس جادو سے آگاہ فرمایا اور کنویں کے زرد پانی کی نشانی بتائی۔ وہ کیسے بتائی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ نظر کا لگ جانا یہ صحیح ہے، جیسے کہ اس بارے میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس سے تحفظ اور بچاؤ شرعی دم اور نبوی اذکار کے ذریعے ممکن ہے۔ شبدہ بازوں اور ٹھگوں کے لکھے ہوئے تعویذوں سے اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ نظر بد یا جادو سے بچاؤ کے لیے پتھر ساتھ رکھنا یا تعویذ پہننا وغیرہ یہ بھی ممانعت میں آتا ہے۔ جیسے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا مجموعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 افراد سے بیعت لے لی جبکہ ایک سے بیعت نہیں لی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے 9 افراد سے بیعت لے لی اور اس سے نہیں لی، اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے فوری ہاتھ ڈال کر تعویذ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو شخص ودا لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑے۔ اب آپ کی سہولت کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ ودا اور تمیمہ کیا ہوتا ہے۔ ودا ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان میں سمندری سیپی کو کہتے ہیں۔ لوگ ان سیپیوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے پہنا کرتے تھے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ تمیمہ گھونگھوں کو کہتے ہیں، ان کا نظریہ تھا کہ یہ آفات سے بچاتے ہیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ یہ ایسے گھونگے ہوتے تھے جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ان کا ماننا تھا کہ ان گھونگھوں کو پہننے سے نظر بد نہیں لگتی، تو شریعت نے ان کے اس تصور کو باطل قرار دیا۔ علماء کرام کی صحیح ترین قول کے مطابق تعویذ حرام ہے، چاہے وہ قرآنی آیت پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں جادو ٹونا جس قدر عام ہو چکا ہے، علماء کرام کا اجماع اور قیاس ہے کہ حالات اور ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے تعویذ 3 شرطوں کے ساتھ پہننا جائز ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لکھے ہوں، تعویذ میں لکھی گئی زبان عربی زبان ہو یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں ہو جس سے مراد کا پورا ہونا معلوم ہو۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ مؤثر بالذات نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف دوا کی ہے، مؤثر بالذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعویذ اور رقیے کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعویذ کے کلمات لکھ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پریشان کرنے والا شیطان ہلاک ہو گیا۔ ہم نے حدیث کی روشنی میں جو درست بات تھی وہ آپ تک پہنچا دی۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ علماء کرام سے معاملہ ڈسکس کر کے کوئی بہتر حل نکلوا سکتے ہیں۔ جبکہ ایسا تعویذ جس میں ایسے حروف اور کلمات لکھے ہوں جو پڑھے نہ جاتے ہوں تو ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جادو ہو یا کسی جن سے مدد طلب کی گئی ہو۔ تعویذ اور جادو کی چیز اگر مل جائے تو اس کو
ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، اگر جادو میں گرہیں بھی پائی جاتی ہیں تو انہیں کھول دیں اور پھر اس کے تمام اجزاء کو الگ الگ کر دیں، پھر اسے جلا کر یا کسی اور طریقے سے تلف کر دیں۔ اس کی دلیل زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک یہودی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے گرہیں لگا دی اور انصاریوں کے کنویں میں اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ 6 ماہ تک اس جادو کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، تم جانتے ہو کہ ان کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرتے ہوئے گرہیں لگائی ہیں اور اسے فلاں انصاری کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اگر کسی کو بھیج کر ان گرہوں کو منگوا لیں تو کنویں کا پانی زرد ہوا پائیں گے۔ پھر آپ کے پاس سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی اور کہا، یہودیوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو بھی فلاں کنویں میں ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کنویں کا پانی سچ میں زرد رنگ کا پایا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرہیں لگے ہوئے جادو کو اٹھایا اور آپ کے پاس لے آئے تو انہیں حکم دیا کہ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور یہ آیات پڑھتے جائیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو جیسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرہ کھولتے تو آپ کو افاقہ محسوس ہوتا۔ اس طرح آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ اس روایت کو البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بیان کر کے اس کا حوالہ امام حاکم، نسائی اور طبرانی کا بیان کیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جادوگر نے کیا کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بالوں میں جادو کیا ہے یا کنگھے میں بال پھنسا کر جادو کیا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنایا ہے، تو ایسی صورت میں پتہ چل جائے کہ اس نے جادو فلاں جگہ میں چھپایا ہے تو اس چیز کو زائل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس طرح جادو کا اثر بھی جاتا رہے گا اور جادوگر کا کوئی بھی مقصد ہو وہ معدوم ہو جائے گا اور جادو کا اثر زائل کرنے والے کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔